پاکستان کا 78واں یوم آزادی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جب تک دنیا قائم ہے تب تک پاکستان انشاءاللہ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ پوری دنیا میں جو خارجہ پالیسی ہے ہماری، وہ ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے پوری دنیا میں لانچ کر رہی ہے۔ کام واقعی یہی کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے، اور ہمیشہ انہی کے دور میں ہوتا ہے، اور یہ دوسرے ہتھ کنڈے کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خان صاحب اسٹیج سے نیچے گرے تھے تو میاں صاحب ان کے ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ میاں نواز شریف کا دل بہت بڑا ہے، ہمیشہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان کا 78واں یوم آزادی منانے کی تیاریاں اور زور و شور سے منانے کی تیاریاں پاکستان بھر میں ہر سطح پر ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ بنیاد مرصوص آپریشن میں جس طرح پاک فوج نے کامیابی سپیٹی، اور اسی طرح خارجی سطح پر بھی پاکستان ہر آنے والے دن پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہو رہی ہے، پاکستان کی سفارتی حیثیت مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم آج بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کے صدر ملک کاشف کھوکھر صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پاکستان کا 78واں یوم آزادی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس دن کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکر الحمدللہ، آج ہمارا 78واں سالگرہ ہو رہی ہے پاکستان کو بنے ہوئے، تو انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک پاکستان انشاءاللہ قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ بالکل جناب، یہ 14 اگست ابھی ہمارے کل پرسوں پہنچ رہی ہے، آ رہی ہے، تو اس موقع پر میں صرف آپ ساتھیوں سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم جتنے بھی قومیں ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس پرچم کے نیچے اکٹھے ہو کر آنا ہے۔ ہر چیز، ہر تعصب سے بالاتر ہو کے ہم نے اس جگہ پر آنا ہے، تاکہ ہم اس ملک کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور اسی سلسلے میں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے جو ابھی پچھلے دنوں آپریشن انڈیا کے خلاف ہوا بنان مرصوص، اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اس کا ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی پاک فوج کا بھی ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کیا۔ تو دیکھ لیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو خارجہ پالیسی ہے ہماری، وہ ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے پوری دنیا میں لانچ کر رہی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ لاہور تک کام کر رہی ہے، یا صرف پنجاب میں کام کر رہی ہے، یا صرف پاکستان میں کر رہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ابھی آپ کے سامنے ایران کے صدر صاحب تشریف لے کر آئے ہیں ہمارے یہاں پر، ان کے بھی ہم انتہائی مشکور ہیں اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بہترین ٹائم پر بہت بہترین ان کی آمد ہے کہ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اب پاکستان انشاءاللہ ترقیوں کی بنیادوں پر اور آسمان کی سیڑھیوں پہ انشاءاللہ چڑھ رہا ہے۔ اس سے ہمارے ملک پہ بھی کافی اچھا اثر پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا ہے۔ میاں نواز شریف نے جو ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، حمزہ شہباز ہیں، شہباز شریف صاحبہ، بی بی مریم ہیں، ان کو باقاعدہ اس چیز کی گائیڈ لائن دی اور اس پر وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس چیز کا نتیجہ کہ الحمدللہ آج پاکستان اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو چکا ہے۔ حکومت مخالف تحریکیں بھی چل رہی ہیں، PTI بھی کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت عوام میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک چلنی چاہیے، یا آپ عوام میں رہتے ہیں؟ کبھی عوام سے بھی آپ نے یہ سنا ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہو کہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی، تحریک چلانی چاہیے؟ کیا کہنا چاہیں؟ جی دیکھیں، ماشاءاللہ آپ تمام جتنے بھی باشعور لوگ ہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام اب باشعور ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے موبائل نے، میڈیا نے بہت فاسٹ کر دیا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ملک ہمارا بلندیوں کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تو چند ایسے عناصر ہیں جو ٹاؤٹ ہیں دوسرے ملکوں کے، وہ آ کے یہاں پر آ کے فساد کرتے ہیں، فتنہ ڈالتے ہیں، وہ صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ملک ہمارا اس چیز سے ڈیولپ نہ ہو۔ تو الحمدللہ اب عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ جب بھی ہمارا ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، کون لوگ ہیں جو شر پسندی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کی اس باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عوام، کوئی بھی لوگوں میں اب یہ شعور آ چکا ہے کہ کام واقعی یہی کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے، اور ہمیشہ انہی کے دور میں ہوتا ہے، اور یہ دوسرے ہتھ کنڈے کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ اعلان کر دے، 5 اگست کا 10 بار کر لیں، انشاءاللہ 10 بندوں سے زیادہ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اب گراؤنڈ کے اوپر، اب گلی گلی، نگر نگر، محلوں میں، ہر جگہ پر پاکستان زندہ باد کی ڈنکے کی چوٹ سے ہو رہا ہے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ زندہ باد کے نعرے انشاءاللہ لگ رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ ایسا کوئی چکر انشاءاللہ نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ ملک صاحب، لاہور میں ایک سیٹ خالی ہوئی ہے، میاں اظہر صاحب سابق گورنر پنجاب اور MNA تھے PTI کے، ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس سیٹ پر ضمنی الیکشن ہوگا۔ اس ضمنی الیکشن میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عوامی سپورٹ کس حد تک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے؟
جی دیکھیں ابھی آپ کے سامنے پچھلے دنوں ہمارے اسمبلی کے ہی ساتھی تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے صاحبزادے کو وہاں سے نماز جنازہ کے لیے باقاعدہ چھوڑا گیا کہ آپ جائیں، کیونکہ ایک اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ دیکھ لینا کہ اب ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے کہ کم از کم کسی کی موت پر، کسی کی بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس سے چند عرصہ پہلے چلے جائیں، بیوی کلثوم نواز صاحبہ کے جنازے پر اور ان کی فوتگی سے پہلے بیماری پر کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ ہمارے دل بڑے ہیں، اس چیز سے ہم سارے انشاءاللہ اس چیز کے لیے کرتے ہیں. اور اس طرح کی کئی ایگزامپل ہوتی ہیں. جب الیکشن ہو رہے تھے، خان صاحب اسٹیج سے نیچے گرے تھے تو میاں صاحب ان کے ہاسپٹل چلے گئے تھے. تو انشاءاللہ ہم پازیٹیو سیاست رکھنے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح بھی آپ دیکھ لیں ضمنی الیکشن انشاءاللہ ابھی عنقریب ہونے والے ہیں. تو میاں صاحب نے اس چیز کے لیے بالکل واضح تمام ساتھیوں کو، تمام لوگوں کا کہ آپ لوگ الیکشن لڑیں اور اس سے کام کریں. اس کے علاوہ بلدیاتی بھی الیکشن الحمدللہ آ رہے ہیں. تو ہمیشہ ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی ہے. تو انشاءاللہ میاں نواز شریف کا دل بہت بڑا ہے، ہمیشہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اور انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم نے قبول کی اور ہمیشہ بھی کرتے ہیں. اور اس ٹائم میں 100% آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی انشاءاللہ ہر محاذ میں انشاءاللہ میدان مارے گی انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، آخری سوال ہے. ایک آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کر دی، دوسرا ضمنی الیکشن کی بات کر دی، تیسرا جشن آزادی بھی ہے. تو ان تینوں ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کی تیاریاں کس طرح جا رہی ہیں؟ جی بالکل جی، ہمارے لیے جشن آزادی ایک عید کے برابر ہوتی ہے. الحمدللہ اس دن ہمیں ایک آزاد ملک ملا، کلمہ کے نام پر ملا. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہر سال کی طرح اس بار بھی پاکستان مسلم لیگ نون بہترین طریقے کے فنکشن کرے گی. اس میں لاہور کی جو لیبر ونگ ہے ہماری، انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ہمارے پروگرام نصیر آباد میں بھی ہو رہا ہے، جس میں ہم کیک کو کاٹیں گے اور ماشاءاللہ سارا پروگرام کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے 6-7 یونینز میں بھی انشاءاللہ کیک کاٹنے کی بھی تقریب ہوگی اور جشن آزادی کے دن بھی ہوگا. اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی 4-5 اسکولوں میں بھی ہمارے فنکشن انشاءاللہ آزادی سے ریلیٹڈ اور یہ 14 اگست کے انشاءاللہ پروگرام ہوں گے. وہ بھی انشاءاللہ ہم بہترین شان و شوکت کے ساتھ اور انشاءاللہ بھرپور جوش و خروش کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے وہ سارے پروگرام. پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کے صدر ملک کاشف کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے اس گفتگو کے دوران پاکستان سے محبت کا بھی اظہار کیا اور میاں نواز شریف کو انہوں نے ایک بڑے دل والا لیڈر قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو اپنے مخالفوں کے لیے بھی بڑا دل رکھتے ہیں اور ہمیشہ بڑے دل کے ساتھ سیاست کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ امن و سلامتی استحکام نصیب فرمائے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.